دوسرا تیسرے کہے گا بچو، تیسرا چوتھے سے کہے گا یہاں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، حضرت کو آنے دو، ہٹ جاؤ، توجہ بیٹا توجہ، ہٹو، بچ جاؤ، یہاں سے ایسے ہٹو، وہاں سے ہٹو، ایسے کیا ہو جائے گا؟ شورو ہاں. تو اعلیٰ حضرت نے یہیں سے جو ہے وہ شور و غل سے غلغلے کیا ہے. ہاں اب ذرا سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہی بات، ملائکہ فرشتے، ملائکہ ہاں. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب حضور کی سواری جا رہی تھی نا تو امام کہتے ہیں ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. اور نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہی بات اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں تاج الشریعہ آ رہے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہاں تو جس کا گھر ہے وہ بندہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر کو بولو نا یار صاف کرے گا. اگر بیڈ شیٹ ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو چینج کرے گا، نہیں بچھائے گا. کیوں؟ میرا پیر آ رہا ہے. ہاں اگر جمر لگے ہوئے تو اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالے، نجوم افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. میں نے کہا میں مختصر کر رہا ہوں. اب یہاں ایک بار مفتی صاحب آئے، ٹھیک ہے، اب دوسری بار پھر آئیں گے تو بندہ ایک سے پوچھے گا بھائی مقرر کون ہے، عالم دین کون ہے، تو آپ کہیں گے وہی. ایک بار آ چکے تو کیا کہو گے؟ وہی ہے نا. اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، کس نے سنا؟ قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم وہی قدم خیر سے پھرائے، جو پہلے تاج شرف تیرے. اچھا سنا کس نے؟ عرش حق نے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق نے جب سنا تو یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری کے دن پھرے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر وہی صدا آئی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں حضور کو سامنے سے انویٹیشن دیا جا رہا ہے.
یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اور یہاں حضور کو سامنے سے دعوت دی جا رہی ہے، انویٹیشن۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت۔ خبر لانے والے کون؟ نوری فرشتوں کے سردار۔ جب خیر البشر کی بارگاہ میں آتے تو بشر بن کے آتے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا نا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت آقا تمہاری خاطر کشادہ ہے، بس تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا؟ جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے، جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے، بے نیازی کہیں تو جوش ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر درارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ اب یہاں بات کو آپ سمجھے، گلے کون ملے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول گلے نہیں ملے تھے نا، میرا رب جسم سے پاک ہے، میرا رب جسم سے۔ پھر گلے کون ملے؟ گلے کون ملے؟ اب سنو، دن اور رات یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیا ہے؟ ضد۔ یا تو دن رہے گا یا رات رہے گی، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، اور آسان کرتا ہوں، دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، یا تو دھوپ یا تو غم خوشی ایک دوسرے کی، یا تو غم یا تو، بس اسی طرح وصل اور فرقت کی ضد ہے، وصل اور فرقت کی، ہاں یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ گلے جو ملے تھے نا وہ وصل اور فرقت ملے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول گلے نہیں ملے تھے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ سرور کشور جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے، اور وہی اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسکول میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا میکس، اس میں ایک سبجیکٹ یہ بھی ہوتا ہے جیومیٹری ہوتا ہے نا، اور جیومیٹری میں ایک ہوتا ہے پرکار، جس کو انگلش میں کہتے ہیں راؤنڈر، ہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا، انگلش میں راؤنڈر کہتے ہیں نا، پرکار۔ اب اس کو ایسے رکھو اور گول دائرہ ایسے گھماؤ، ٹھیک ہے، بندہ جہاں سے شروع کیا ہے وہاں اگر ختم کرے گا، پھر اس کو پوچھو کہاں سے شروع کیا تو کہے، تھوڑی دیر سوچ میں لگ جائے گا، یہاں سے یا یہاں سے یا یہاں سے،
سوچ میں رکھے گا وہ. جیومیٹری، اعلیٰ حضرت نے جیومیٹری کو بھی لے لیا، امام نے جیومیٹری کو بھی لے لیا. ہاں اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے کدھر گئے تھے. آؤ دعا میں سب شامل ہو جاتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت وذابل اللہ لہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت وذابل اللہ لہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ میں بھی اس خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اچھا یہ قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں لکھا پتہ ہے؟ عصر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان اور اذان سے لے کے فرض نماز، اذان اور فرض نماز، اس کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ 10 منٹ، 10-15 منٹ بھی بہت ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنے وقت میں قصیدہ معراج لکھ دیا، میرے امام نے لکھ دیا، اور لکھ کر آخر میں کہتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، بس قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے وہ سرور جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، لئے نرالے پرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. کلام نہیں، کلاموں کی فرمائش. ایک اعلیٰ حضرت کا اور کلام پیش کرتا ہوں، یہ میں نے پڑھا قصیدہ معراج، قصیدہ ہاں جو فرمائش ہے وہ ہے قصیدہ نور، میں پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو مل کر پڑھیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بوئے بلبلے پڑھتی نور کا. میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مولانا صاحب نے عمامہ شریف پہنا ہے نا، یہ جو پیچھے ہیں مولانا صاحب کے پیچھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شملہ. کیا کہتے ہیں؟
ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور علم نافع عطا فرمائے. اور امامہ شریف کے اوپر جو نکلتا ہے، کبھی تاج الشریعہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترہ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور یہ جو امام صاحب کے جو پیچھے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شملہ. آپ کو دکھ رہا ہے پیچھے جو شملہ ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے، نہیں دکھ رہا ہے آپ کو، آپ تھوڑی نا جھوٹ کہہ رہے. ہائے ہائے ہائے، میرے حضور کے نورانی عمامہ شریف کے شملے کی کیا بات. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. شملے کی ہوئی نا؟ اب سنو. ہاں، پشت پر ڈھل کا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھل کا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھل کا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، صبح تمام غیبت پر باڑا نور کا، صدقہ لے رے نور کا، نور کا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کاف گیسو ہادن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف آیا عین صاد ان کا چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا گے سورہ نور کا، صبح تمام غیبت نور کا. سبحان اللہ. اب بڑا واقعہ طویل ہے، مفتی صاحب اپنے کیا بیان کروں، مفتی صاحب بھی بیٹھے. اسلام کے ابتدائی دور میں چھپ چھپ کے عبادت ہوتی تھی. اللہ ہم سب کو بار بار مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. مکہ پاک میں جب صفا مروہ بندہ کرتا ہے نا، تو اس کے بیچ میں ایک جگہ تھی دار ارقم. تو وہاں پر اسلام کے ابتدائی دور میں چھپ چھپ کے عبادت ہوتی. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں حضرت عمر فاروق کو مانگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کر نکلے. اس وقت 39 مسلمان ہو گئے تھے. کتنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے کہ 40واں ہونے نہیں دوں گا. جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو خود 40ویں ہو گئے. اب دیکھو امام کیا کہہ رہے، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ کا، صبح تمام باڑا نور کا، صبح تمام غیبت پر نور کا. سبحان اللہ. اتنے اشعار ہیں اس میں، اتنے اشعار ہیں، میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں. اب ذرا یہ شعر سنیں. ایک صحابی رسول تھے حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالی، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. حضرت جبریل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار. حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تو آپ کی شکل اختیار کر کے آتے.
کس کی شکل؟ کون؟ حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت تھے. اچھا حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کون؟ نوری فرشتوں کے سردار. جب خیر البشر کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو بشر بن کے آ رہے ہیں. اچھا آپ ذرا سنیے، آپ ایک بات اور سنیں. آپ محفل میں آتے ہیں نا بار بار، یہاں کبھی محفل رہی، کبھی رشید کمپاؤنڈ، کبھی کہاں آپ محفل میں چلے جاتے ہیں، آپ کو دعوت میں فوراً چلے جاتے ہیں. ہاں آپ کو کہ پوچھے بھائی کیا بات ہے یار، بار بار محفلوں میں چلے جاتے، تو آپ کہو گے یار محفل رسول کا چسکا لگ گیا ہے. کیا لگ گیا ہے؟ کیا لگ گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار نہیں بار بار آتے حضور کی بارگاہ میں. کس کی شکل اختیار کر کے؟ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، کیوں؟ ارے پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا. میری تو یہ فیلڈ ہے نا، آج تک ایسی منقبت میری نظر سے نہیں گزری جو اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی شان میں لکھی. میری فیلڈ ہے، منقبتیں میں نے بہت پڑھی اہل بیت کی شان میں، لیکن ایسی منقبت نہیں گزری جو اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی شان میں لکھی. اب ذرا دیکھیں، امام کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور اللہ اللہ. سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نور والے کی بیٹی، نور والے کی زوجہ، نور والے کی والدہ، نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز لغار لگنا نور کا. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت امام حسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے لے کر سینے مبارک تک ہم شبی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سملر، ٹھیک ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے لے کر قدم شریف تک ہم شبی. جب امام حسن اور امام حسین کو ایک ساتھ پکارا جائے نا تو کہتے ہیں حسنین. کیا کہتے ہیں؟ سبتین. کیا کہتے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. ملائک کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا تھا نا کسی کہتے ہیں فرشتوں کو. اب ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت سیدہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، مجھ کو کیا معرض کا لیکن ملائک یوں کہے شاہزادی. بیٹا توجہ یہاں، بیٹا میرا بچہ توجہ یہاں، پوری سب کی توجہ یہاں ہونی چاہیے. اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں کیونکہ میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، تو کسی کی توجہ یہاں وہاں نہیں ہونی چاہیے. آپ محفل رسول میں آئے ہو نا تو کانسنٹریشن پورا محفل میں ہونی چاہیے. کون اٹھ کے جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، یہ دیکھو ہی مت. حضور کی محفل ہو رہی ہے، حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، پوری توجہ نعت پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت سیدہ کی بارگاہ میں کیسے عرض کر رہے ہیں، دیکھو ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، کہتے ہیں مجھ کو کیا معرض کا لیکن ملائک یوں کہیں شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا. سیدہ کی ایک کنیزہ تھی، ایک خادمہ تھی، ان کا نام تھا فدہ. کیا نام تھا؟ میرے اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ مانگے سیدہ کی بارگاہ میں تو سیدہ عطا نہ کرے، عطا کرے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت اتنا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، اتنا ادب ملحوظ رکھتے ہیں کہ سیدہ کا نام بھی نہیں لیتے.
نام کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا. اتنا پاک نام. نام بھی نہیں لے رہے, اتنا ادب ملحوظ رکھ رہے, بس سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ. اب ذرا دیکھیں, اب اعلیٰ حضرت کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو سیدہ کی, ہاں مطلب آپ کی توجہ ہے, جو سیدہ کی. ہاں اب اعلیٰ حضرت کیا کہ اچھا ایک اور بات سنیں, جہاں سیدہ آرام فرمائے نا وہیں امام حسن بھی ہے, ہاں وہیں ہے, اور امام زین العابدین بھی ہے, امام باقر بھی ہے, اور امام جعفر صادق بھی ہے. ہاں اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہہ دو فدا, کہہ دو فدا, دے دو سونے کا نیوالا نور. کہتے ہیں بس 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 اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور, اپنے بچوں کا دے دو صدقہ نور. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے پڑھو گے, اتنا پتا ہے کہ یہ شعر جس کو آتا ہے وہ چپ بھی نہیں رہے گا. میری نسل پاک میں بچہ بچہ نور 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 کا. غزل جو ہوتی ہے نا, غزل 3 شعر 4 شعر بس ہو گئے, 5 شعر انف. غزل جو ہوتی ہے نا 4-5 شعر کی ہوتی ہے. ماررہ شریف میں محفل چل رہی تھی, اور اس محفل کی صدارت سید ابو الحسین احمد نوری میاں کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت بھی اس میں ہیں, اور ایک نعت خواہ نے یہی نعت پڑھی, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کلام صبح 12 بجے 11 بجے شروع ہوا اور 2 بجے ختم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شعر کو 10 بار پڑھایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. اچھا, اور پڑھتے 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 جب وہ نعت خواں پڑھنے والے جب مقطع پر پہنچے نا, مقطع پر, تو اعلیٰ حضرت اپنے قدموں کے بل, گھٹنوں کے بل سید ابو الحسین احمد نوری کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ہاں, اور وہاں سید ابو الحسین احمد نوری میاں بھی جلوہ فرمائے. اچھا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, غزل جو ہوتی ہے نا وہ کتنے اشعار ہوتے ہیں اس میں؟ 4-5 شعر, 4-5 شعر, 4 سے 5 شعر. توجہ بیٹا توجہ, کتنے شعر ہوتے؟ 4 سے 5 اشعار, 4 سے 5 شعر. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے. فیض نور کیا ہے؟ فیض کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت آگے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. غزل سے سیدھا کیا ہوئی؟ قصیدہ. کیا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں تارا نور کا. 11 بجنے میں 1 منٹ باقی ہے. میں پڑھ رہا ہوں, ٹینشن مت لو. میں نے کہا تھا کہ میں 11 بجے یہاں سے نکل جاؤں گا, لیکن 15 منٹ اور 15-20 سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ
سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نہیں جس کو کوئی ڈر ابو بکر کا چرچ جس کے عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر لگے گا نعرہ فرش پر سالار صحابہ ہو پگلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا تیرا نام رہے گا تیرا نام رہے گا تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق کے گستاخ سینہ پٹتے رہے گے محرم شریف میں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی کھٹملے یہ بھی تھا اچھا یہ بھی ہے اب نکلتے ہیں یہ کھٹمل پورے بلیک میں زیڈ بلیک میں کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں یہ بھی کھٹمل ہے پہلی لائن سنی آپ نے دوسری لائن میں پڑھوں گا پھر پڑھتا ہوں پورا شعر دو لائن پڑھوں گا تو ایک شعر ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری لائن پڑھوں گا مفتی صاحب کی طرف دیکھوں گا آپ بھی ان کی طرف دیکھ لینا دوسری لائن پہ ان کی طرف ہی دیکھنا آپ اور کہیں مت دیکھنا صدیق کی گستاخ سینہ پٹتے رہے گے خوش عاشق صدیق سب شام رہے گا اب ذرا اپنے بازو والے کو بھی دیکھ لو یار تو وہ بھی خوش ہو جائے کہ میں بھی تو صدیق اکبر کا چاہنے والا خوش عاشق صدیق سب شام رہے گا ایک شب تار گئے اور ایک غار گئے ایک شب تار گئے اور ایک غار گئے اور اس غار میں ایک محبت گئے اور ایک وہ بیدار گئے بے پناہ پیار گئے پیار بولو پناہ پیار گئے بے پناہ پیار گئے اسی لیے تو سنایا اپنے پہلو میں یار غار کا رتبہ حضور جانتے گئے کیا مصرع ہے نا یہ بے پناہ پیار ہے بے پناہ سمجھتے آپ اللہ اکبر بے پناہ پیار ہے کس کا میرے صدیق کا اپنے سرکار سے بے پناہ پیار ہے ایسا بے پناہ پیار ہے ایسا بے پناہ پیار ہے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیز بڑی محبوب ہے ایک نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آقا فرماتے دوسری خوشبو فرماتے تیسری میرے نکاح میں آئی ہوئی زوجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہیں جلوہ فرما ہے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور مجھے بھی تین چیز بڑی محبوب ہے اللہ اکبر میرے کریم سیگر دریا بہا دیے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے بھی تین چیز بڑی محبوب ہے حضور ایک تو یہ کہ آپ کے چہرے کو تکنا آج بھی کہاں ہے آقا علیہ السلام کے پہلو میں اچھا پھر دوسری عرض کرتے ہیں حضور مال صدیق کا ہو اور نام پر آپ کے قربان ہو وہ بھی خواہش پوری ایک جنگ کے موقع پر جب سارے صحابہ جب اپنا مال زر سب لے کر آ گئے اور حضرت صدیق اکبر بھی سب لے کر آ گئے کچھ صحابہ نے تو کچھ آدھا گھر میں رکھا آدھا لے آیا کچھ اتنا گھر میں رکھا کہ جنگ سے واپس کے دوران تک آ جائے تو اتنا مال اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا لے آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق گھر میں کچھ رکھا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام رکھا ہوں
حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اپنے جسم کے پہ جو کپڑے تھے نا وہ بھی آپ نے جنگ میں دے دیے. ہاں، اور آپ نے اس وقت جو لباس زیب تن فرمایا تھا نا وہ لباس میرے رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رب نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے بھی وہ لباس پہنا. اللہ اکبر. لباس تو لباس، اس پہ یہ جو بٹن تھے نا بٹن، یہ کیا تھے؟ ببول کے کاٹے. اللہ اکبر. ایسے عاشق رسول. یہ بھی خواہش پوری. اچھا پھر تیسری خواہش، حضور عرض کرتے ہیں حضور بیٹی عائشہ میری ہو اور زوجہ آپ کی ہو. اللہ اکبر. اب بات کیا ہے؟ بات یہی ہے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. معراج کی شب ابھی کل گئی نا شب معراج. معراج کی شب آقا علیہ السلام نے حق تعالی کے جو جلوے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے. غار ثور میں صدیق اکبر نے حضور کے جو جلوے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے. بے پناہ، بے پناہ، بے پناہ. ایک شب پار گئے اور ایک غار گئے اور اس غار میں ایک سچائی اور ایک سچائی ہے. ایک شب پار گئے اور ایک غار گئے اور اس غار میں ایک محبت گئے اور ایک حبدار گئے. بے پناہ، بے پناہ پیار گئے، بے پناہ پیار گئے. پروان کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروان کو چراغ، پروان کو چراغ تو بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. بے پناہ، بے پناہ پیار گئے. بہار باری حضرت فاروق اعظم چراغ بس میں عرف حضرت فاروق اعظم. مگر اس حال میں دو کے ایک کرتا پہنتے ہیں نازا جس پہ تقوی حضرت فاروق اعظم ہے داماد علی. کو پوچھنا یہ کھٹملوں کو امام حسین کو مانتے ہو، سیدہ کو مانتے ہو، مولا علی کو مانتے ہو، حضرت عمر فاروق کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تو مولا علی کی ایک شہزادی آئی ہے. ہاں تو مولا علی حضرت عمر فاروق کے کون ہوئے؟ مولا علی حضرت عمر فاروق کے ہوئے خسر. کیا ہوئے؟ ہاں حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی کے داماد ہوئے. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے بات، سبقت لسانی کے تحت ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی کے کون ہوئے؟ داماد. اور مولا علی حضرت عمر فاروق کے کون ہوئے؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے ہے داماد علی و نازنین حضرت زغرا ہے سالک جن پہ ناز حضرت فاروق اعظم ہے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے. گرمی میں یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی. اپنے سرکاروں پہ کانفیڈنس ہو، بھروسہ ہو تو ایسا. استاد زمن کہتے ہیں رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. کیوں؟ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار. ہاں فیضان مددگار عثمان غنی کا. شاہ مردان شیر جسدان قوت
پر علی علی کو زباں پر علی علی لب پر علی علی کو زباں پر علی علی لب پر علی علی کو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 مولا 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 بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم علی جسے لگے ملتے خدا نہیں ملتا مولا 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 علی مولا کہو سبحان اللہ جنگ خیبر آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم دیا حضرت مولا علی چل پڑے اب شاعر نے نقشہ کھینچا نقشہ کبھی کبھی بولنے پہ سمجھ میں نہیں آتا اب جیسے ایک لینگویجز ہوتی ہے نا انگلش لینگویج مراٹھی اردو عربی ایسے ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے بندہ بولتا کچھ نہیں ہے جب کرتا ہے نا تو سامنے والا سمجھ جاتا اچھا ایسا ہوا اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں در خیبر پلٹنے کو علی نے آستی پلٹی 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 سمجھ گئے در خیبر پلٹنے کو علی نے آستی پلٹی جب آستی پلٹی زمیں بولی فلک پلٹا فلک بولا زمیں پلٹی او در خیبر پلٹ دیتا بلا یہ کس کی ہمت تھی علی کا ہاتھ تھا اور طاقت تھی محمد کی علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی علی آپ پڑھو بیٹا میں آپ کو پڑھنے کہہ رہا ہوں آپ پڑھو مولا علی ہاں مولا ساؤنڈ ایسے آپ کا ساؤنڈ ہے بہت اچھا چل رہا ہے مولا علی مولا علی مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں چلنے والے جنتی ہو گئے یا نبی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا علی مولا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب میں پڑھوں گا 4 لائن ہر لائن پہ رکوں گا ان کی سبحان اللہ کی آواز سنوں گا پھر دوسری لائن پڑھوں گا اور ہر لائن پہ ان کی آواز سبحان اللہ کی صدا ڈبل ہو جائے گی آپ دیکھنا ان کی آواز ڈبل ہو جائے گی شعر ہی ایسا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ آواز ان کی نیچے تک چلی جائے گی یہ کتنا تیسرا مالا ہے دوسرا ہے کوئی بات نہیں بیٹا یہ گراؤنڈ فلور تک چلی جائے گی نیچے تک چلی جائے گی پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے یہ پہلی لائن اب دیکھو دوسری لائن پہ یہ کیسا کہیں گے مجھے نہیں پتا جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے جو گئے بغداد میں جلوہ فرما بیٹا علی کا ہے یہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور غریب نواز کا نام کا صدقہ کھاتے ہیں آپ بھی اور میں بھی مجھے نہیں پتا یہ کیسے کہیں گے مجھے نہیں پتا جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی 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 مولا علی مولا علی مولا من کنت مولا آقا نے بولا علی میں جس کا مولا علی ہے اس کا مولا علی علی صدیق کا پیارا علی علی فاروق کا پیارا علی علی عثمان کا پیارا علی علی
حسنین کے بابا علی علی زغرا کے شان علی علی امیر معاویہ کا پیارا علی امیر معاویہ کا پیارا علی علی میرے غوث کا مولا علی علی خواجہ کا مولا علی علی میرے رضا کا مولا اب دیکھتا ہوں گمراہ والو آپ کی آواز کتنی نکلتی ہے خواجہ فخر کا مولا خواجہ فخر کا مولا علی علی مفتی اعظم کا مولا علی علی اختر کا مولا علی علی اسجد کا مولا علی علی نعرہ علی مولا دمادم مستقلل دمادم مستقلل دمادم مستقلل دمادم مستقلل دمادم مستقلل دمادم مستقلل صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر فاروق دا دوجا نمبر فاروق دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر کا چوتھا نمبر اکچاریا اکچاریا زندہ علی 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 حیدر علی 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 مولا علی مولا علی 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 حیدر علی مولا ایک شعر اور سناتا ہوں توجہ کے ساتھ سننا کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے گئے اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے گئے مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا حد کو محدود مت رکھنا بس یہیں تک کہ بس 1 کروڑ مانگ لیا 2 لاکھ مانگ لیا نہیں یہ اتنا ہی مانگنا یہ نہیں پھر مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا کیوں ارے یہ بڑے لوگ تحفہ بھی بڑھاتے علی مولا علی علی مولا پڑھتا ہوں لیکن میں پہلے میرے غوث پاک کی بارگاہ میں چلوں تصور میں مدینہ بھی گئے صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی گئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے سیدہ کی بارگاہ میں بھی گئے اور امام حسن کی بارگاہ میں گئے امام حسین کی بارگاہ میں گئے نجف شریف بھی پہنچے کربلا شریف بھی پہنچے اب آؤ ذرا بغداد چلتے ہیں بغداد شریف چلتے پیاس لگی میں لگا رہا ہوں آپ بجھا رہے ہیں پھر بعد میں بھاگنا پڑے گا 10-15 منٹ اور رک جاؤ اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ پانی پینا ٹھیک ہے آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں طلب کام تو کس کا ملے گیا مگر تیرا کرم کا مل گیا تیرے بابا کا پھر تیرا کرم یہ ورنہ کسی قابل گیا یہ چشتی سور ورنی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل گیا ہر ایک تیری طرف مائل گیا ہر ایک تیری طرف مائل خاص تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیوں حیدروں عادل یا بولو سبحان اللہ
سرکار بغداد کی بارگاہ میں ایک بزرگ تھے، ہر آنے والے کو وضو کراتے، ہر آنے والے کو۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں اتنے سال سے یہاں غوث پاک کی بارگاہ میں ہوں، یہاں پر جو بھی آتا ہے 3 دن کا چلہ کرتا ہے، 40 دن کا چلہ کرتا ہے، تو کوئی قطب بن کے نکلتا ہے، کوئی ابدال بن کے نکلتا ہے، کوئی غوث بن کے نکلتا ہے، کوئی مجدد بن کے نکلتا ہے، کوئی اللہ کا ولی بن کے نکلتا ہے۔ میں یہاں اتنے سالوں سے سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہوں، میرا کیا مقام، مجھے کیا ملا؟ تو ایک دن ان کو یہ بات دماغ پہ لگی، وہ نکل گئے، وہاں سے نکل کے جنگل میں چلے گئے۔ اب جنگل میں گئے تو وہاں پر 2 بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ کس سے؟ 2 اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے۔ آج اگر کسی کا معاملہ پوچھ لو، آپ کا میرا ہی معاملہ پوچھ لو، صبح ناشتہ، دوپہر میں کھانا، پھر شام میں کچھ چائے ناشتہ، رات میں کھانا، پھر 2-3 بجے بھوک لگی تو وہ الگ۔ اللہ کی نعمت ہے، ملتی ہے، رب سے مانگتے ہیں، رب نوازتا ہے، کھا لیا بندہ۔ لیکن وہ اللہ کے ولیوں کا کیا عالم، کھانے کے لیے نہیں جیتے، جینے کے لیے کھاتے ہیں، جینے کے لیے۔ ہاں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا بھی ہے مجھے رکھ لیجئے اپنے ساتھ۔ ٹھیک ہے، عبادت میں مشغول ہو گئے، کچھ دن گزر گئے، گھنٹے نہیں، کچھ کئی دن گزر گئے، تینوں کو بھوک لگی۔ اس میں جو 2 اللہ کے ولی تھے ان میں سے ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھایا، ایک تھال آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے کھا لیے، پھر عبادت میں مشغول۔ پھر کچھ دن گزر گئے، پھر جو دوسرے بزرگ تھے بھوک لگی تینوں کو، پھر دوسرے بزرگ نے ہاتھ اٹھایا، پھر ایک تھال آ گیا، پھر تینوں نے بیٹھ کے کھا لیے۔ بالکل آپ صبر رکھیں، میں وہاں بھی آؤں گا۔ اب پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، اب پھر تینوں کو بھوک لگی۔ اب وہ دونوں بزرگوں نے کہا کہ اب آپ کی باری۔ میں کیا مانگوں، میں نہیں مانگوں، نہیں مانگنا تو پڑے گا۔ کہا نہیں میں کیا مانگوں گا، میں کچھ نہیں ہوں، نہیں مانگنا تو پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 2 تھال، وہ دونوں بزرگ کہنے لگے بتاؤ آپ نے کس کا وسیلہ پیش کیا دعا میں؟ کہا دیکھو آپ پہلے بتاؤ آپ نے کس کا وسیلہ، نہیں کہا پہلے آپ بتاؤ۔ کہا دیکھو میں نے دعا میں آپ دونوں کا وسیلہ پیش کیا۔ اب وہ بزرگ نے کہا کہ آپ بتاؤ آپ نے کس کا وسیلہ پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو غوث پاک کی بارگاہ میں سب کو وضو کراتا ہے۔ اب ان کی دماغ پہ بات لگی کہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں رہ کر میرا یہ مقام ہو گیا کہ میرے وسیلے سے اللہ کے ولی کھا رہے۔ اب یہ شعر سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ اب یہ شعر سنو، تیرے خدام کے آگے ایک بات، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا اس کی بات ہی الگ ہے یار، اس کی بات ہی الگ ہے۔ ہاں تیرے خدام کے آگے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل یا جو اقتاب کو مشکل یا، جس نے آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ کون؟ جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، جس نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل گیا، بس آگے قادری منزل گیا۔ تیری چڑیا گیا، تیرا دانا پانی، تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث۔ یہ جو رافضی ہے نا، یہ خبیث ہے، یہ کھٹمل، یہ شیعہ،
یہ ابلیس لوگ غوث پاک کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ سرکار غوث پاک نے ان خبیثوں کا رد کیا اپنی کتاب میں. ان خبیثوں کا رد کیا اپنی کتاب میں. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل گیا, جو تیرے فضل کا جاہل گیا. سبحان اللہ. شیر سنو, شیر سنو. ستم کوری وہابی رافضی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا. بھرن والے بھرن والے بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا, تیرا چیٹا میرا غاسل گیا. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سنو یہ شعر میں پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد میں پھر میں مقطع پڑھتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں یہ پہاڑ ہے نا, یہ پہاڑ سے جب پانی برستا ہے, جھالا کیا ہے؟ جب برستا ہے گرتا ہے پہاڑ سے تو وہ دیکھتا ہے میں کہاں گر رہا ہوں. اس کا کام کیا ہے؟ برسنا. وہ صرف گرتے ہی رہتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ جھالا. کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ. سمندر ہے, سمندر میں سے بندے نے ایک بکٹ پانی نکالا, اس میں سے ایک مگا نکالا, اس مگے میں سے چلو بھر. اب چلو بھر پانی کو بندہ جب گرا ہے تو انگلیوں سے جو ٹپکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا بیٹا, بوند اور قطرہ ایک ہی بات ہے, نام الگ ہے. سنیے, بوند قطرہ, ٹھیک ہے نا؟ اب جب اسی بوند کو, اسی قطرے کو بندہ ایسے جھٹکے تو کیا ہے؟ واہ, سمجھ گئے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھرن والے میرے غوث پاک بڑی غیرت والے, سب کا بھرن رکھتے ہیں, سب کا بھرم رکھتے ہیں. بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا, یا شہنشاہ بغداد تیرا چیٹا میرا غاسل گیا. کا کلام تیرا چیتا میرا غاسل ہے یا. بولو سبحان اللہ. حضرت دو شعر اور پڑھتا ہوں. کتابن شعر, کتابن شعر. کتابن شعر کسے کہتے ہیں؟ اب جیسے میں نے یہ پڑھا نا, بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا, تیرا چیتا میرا غاسل ہے یا غوث. یہ بات پوری ہو گئی. کتابن شعر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب دو شعر ایک ساتھ پڑھیں گے تو بات پوری ہوگی, اسے کہتے ہیں کتابن شعر. ہاں کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سخن ہے اصفیاء تو مغز مانا بدن ہے, اولیاء تو دل ہے یا. بات پوری نہیں ہوئی, ابھی بات پوری ہوگی. اگر وہ جس میں عرفان ہے تو آنکھ, اگر وہ آنکھ ہے تو دل ہے یا, اگر وہ آنکھ ہے تو دل ہے یا. اگر وہ آنکھ ہے تو دل گیا, کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل گیا. رضا کا خاتمہ بل خیر ہوگا ہمارا, ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا. شگے جیلا مل کر شگے جیلا
شیخ محی الدین مرادی۔ آؤ ادمیر شریف چلتے ہیں، پھر وہاں سے بریلی میں جا کے اپنے سامان کو رکھ دیں گے۔ تصویر محمد شہرا میرے خواجہ کعبہ فقیروں کا روضہ میرے خواجہ جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے کا بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے کا، اور نظروں میں نہیں پاتی کونین کی سلطانی، ارے شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے منگتا میرے خواجہ، شاہوں سے بھی بڑھ کر منگتا میں خواجہ۔ کل کون سی شب تھی؟ 27ویں شب ہے نا، 27ویں شب۔ 20 دن پہلے چلے جاؤ، 20 دن پہلے کوئی آپ کو پوچھ لے بھائی 20-21 دن پہلے کیا تھا، تو بندہ کہے گا شادی میرے خواجہ کی بڑی شان سے ہوتی ہے، چھٹی میرے خواجہ کی بڑی شان سے ہوتی ہے، آیا ہے مدینے سے صحرا میرے صاحب، صحرا مدینے سے آیا ہے، اور شان کیا ہے اس صحرے کی؟ پھول آئے گے جنت سے، خوشبو مدینے کی، گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میں آقا، گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے کا، اور دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے خواجہ کی، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی، گھر سے نکلتے تو یوں اور جیسے ہی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے کھاتے ہیں شہنشاہ بھی، جیسے ہی خواجہ کے دربار میں پہنچے ٹکڑا میرے خواجہ، تو ہوگا امیر اپنے گھر کا، پتہ نہیں تیرے پاس امیر نواز ہے یا نہیں، ہم غریب ہیں ہمارے پاس غریب نواز ہے، آتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا۔ یہ کلام سید عبدالحق چشتی کا ہے۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں راز الہ آبادی کا، شعر سنو، وہ ہند کے راجا گئے میں ان کا بھکاری ہوں، وہ ہند کے راجا گئے میں ان کا بھکاری ہوں، خالی چلا جاؤں اور کب ان کو گوارا ہے، خالی چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے۔
سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا گبارا احمد رضا گبارا احمد رضا گبارا میرا ہے اب جس کا ہے وہ بولے گا ٹھیک ہے جس کا ہے وہ بولے گا سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا احمد رضا گبارا احمد رضا گبارا بغاویوں کا نصیب ہی کہ کوے کھائے وہ کالے 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 ہاں بیٹا واقع میں ایک دم ان کی کتاب میں لکھا ہے کالا کوا وہ بھی کون سا زیڈ بلیک سنا ہے آپ نے شاید میرے منہ سے سنا ہے ہاں اسی لیے فوراً کہہ دیا ہاں ان کی کتاب میں لکھا ہے کالا کوا زاگے معروف ہے کیا ہے وہ لفظ کالا کالا کوا فل بلیک اور ہمارے نصیب میں سنو کیا ہے وہابیوں کا نصیب ہی کہ کوے کھائے وہ کالے کالے جو سنیوں کو مرغے مسلح جو سنیوں کو مرغے مسلم کھلا رہا میرا رضا ہے سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا احمد رضا گبارا لگاؤ چلے ٹولی 3 دن کی جماعت 40 دن کی جماعت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی چور کبھی رکھوالی کرتا ہے کیا ہے چور تو جہاں چوری کیا کہاں چھپوں یہاں چھپوں یہ ایمان کے چور ہے یہ سنیوں کے ایمان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کب اس کو میں اپنا بنا لوں کب بڑا کرتا چھوٹا پاجامہ پیشانی پہ گٹے بنوا لوں اور جماعت میں لے جاؤں 30 دن کی 40 دن کی جماعت 3 دن کی جماعت ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یہ دیو کے بندے یہ ابلیس یہ خبیث بڑے کمینے ہوتے ان سے بچ کے رہنا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شاغر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے فاتحہ غم نے دلایا تو برا مان گئے رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے جائز ہے نا عمر بھر شوق سکھاتے رہے کالا کوا ہم نے مرغا جو کھلایا تو برا مان گئے خود بغاوت خود جو بیٹھ کے بغاوت کی پکائے کھچڑی ہم نے کھچڑا جو کھلایا تو برا مان گئے خود جنم دن جو منائے تو کوئی بات نہیں ابھی کچھ سال پہلے گئے نا خود سعودی ڈے جو منائے تو کوئی بات نہیں ہم نے میلاد منایا لگاؤ چلے بناؤ ٹولی چرا نہ پاؤ گے میرا جو سنیوں کو وہابیوں سے جو سنیوں کو وہابیوں سے بچا رہا میرا رضا ہے سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا گبارا ایک
شعر سن لو، اس کے بعد پھر سلام پڑھا جائے گا۔ نادان ابھی تو نے جانا ہی نہیں ان کو، اس وقت میرے مرشد دنیا کی ضرورت ہے۔ چہرہ لگے سبحانہ میرے غریب میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ میرے اصغری میاں کا، اہل سنت کا نعرہ ہے اختر رضا اختر رضا۔ سب سے کم وزن اس کا ہے اور یہی سب سے زیادہ جو ہے وہ لطف اٹھا رہا ہے۔ پھر پڑھتا ہوں چہرہ لگے سبحانہ میرے اصغری میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ میرے اصغری میاں کا، بغداد سے مدینہ اجمیر سے بریلی روانی آنا جانا میرے اصغری میاں کا، اختر برج ہدایت آپ ہیں، غوث اعظم کی کرامت آپ ہیں، غوث اعظم کی کرامت آپ ہیں، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں، اہل سنت کا نعرہ ہے اختر رضا اختر رضا جمالا ہے۔ سلطان کی شان میں تو سن لو، یہی سن لو، آئے جو محفل میں اسجد رضا لائے وہ فیضان اختر رضا، اور دیکھ کے ان کو یاد آئے گے حضرت تاج شریعت، انداز بھی ہے ویسا اور ویسی کی صورت ہے، انداز بھی ہے ویسا اور ویسی کی صورت ہے، دیکھو تو یوں لگتا ہے یہ تاج شریعت ہے، اہل سنت کا نعرہ ہے اسجد رضا ہمارا، اسجد رضا ہمارا، اہل سنت کا نعرہ ہے، اوریجنل قائد ہمارا ہے، اوریجنل قائد ہمارا ہے۔ صلاۃ السلام باقیا مصطفیٰ جان رحمت پہلا، سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، شب اسرا کی دولہا بدائن درود نوشے بز میں جنت پہلا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہلا، سلام غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہلا، سلام عارف کبریا حضرت خواجہ فخر الدین شاہ، ان کی نورانی تربت پہ سلام، صلاة السلام علیکہ رسول اللہ، صلاة السلام علیکہ نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا